استقامت اتنی اہم چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی بہت ساری دعاؤں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والے اس طرح اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ایمان والے اپنے اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں، یہ چیز بھی مانگتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعائیں ان کو بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ دیکھو زکریہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی میرے سے، اس کا مطلب یہ ہوا جب اتنے نیک اور برگزیدہ لوگ مجھ سے ہی مانگتے ہیں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم مجھ سے ہی مانگو، اور میں نے جب ان کو عطا فرمایا تو یقیناً تمہیں بھی عطا فرما دوں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان والوں کی مانگی گئی دعائیں ان کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے۔ پھر ایک دعا ایسی ہے جس سے پہلے اللہ نے فرمایا یہ اہل علم، راسخون فی العلم، جو علم کے اندر بڑے پختہ کار لوگ ہیں، یعنی ایمان بھی ان کا پختہ ہے، پھر عام اہل ایمان نہیں ہیں بلکہ اللہ نے ان کو علم الہی سے بھی نواز دیا، ان کے دل میں معرفت الہی بھی پیدا ہو گئی، گویا ان کا درجہ اور رتبہ اور درجات اور زیادہ بڑھ گئے۔ وہ ایک خاص دعا مانگتے ہیں، وہ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بہترین دعا، یا باری تعالی ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لینا، بہکنے سے، گمراہ ہونے سے بچا لینا۔ آپ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس ہدایت کے مل جانے کے بعد بعد اذ ہدیتنا، آپ نے ایک بار ہمیں ہدایت سے نواز دیا، آپ نے ہمیں علم سے نواز دیا، اب اس کے بعد یا اللہ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرما دینا، کہیں ہمارا دل ایمان کے بعد اور ہدایت پا لینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ نکل جائے۔ لہٰذا یہ ایک ثابت قدمی کی دعا ہے جو قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائی، اور یہ اہل علم بلکہ راسخین فی العلم، جو کہ علم کے اندر بڑے رسوخ رکھنے والے پختہ ہیں، ان کی دعا ہے۔ لہٰذا یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اس دعا کی برکت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرما دیں گے۔